أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ۔ پچھلی آیت مبارکہ کے متعلق کچھ اہم موضوعات بیان کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، کہ تم اگر دین قبول نہیں کرو گے، دین پر عمل پیرا نہیں ہوگے، دین کی خدمت اور حمایت دفاع کے لیے کھڑے نہیں ہوگے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری جگہ اور قوم کو لائے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور اللہ تبارک و تعالی کا تم کوئی نقصان نہیں کر سکو گے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ایک مقام پر، یخادعون اللہ، فرمایا یہ اپنے طور پر اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اپنے طور پر اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، فرمایا کہ یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کا، یہ حضرت ہود علیہ السلام کا فرمان ہے، حکایتی طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا بطور حکایت کے۔ فرمایا کہ ہود علیہ السلام نے انہیں فرمایا وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، تم اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کر سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہاں اللہ تعالیٰ کا نقصان کرنے سے مراد یہ ہے تم اللہ تعالیٰ کے دین کا نقصان نہیں کر سکو گے، اللہ کے دین کا نقصان نہیں کر سکو گے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اگر اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وہاں بھی اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے۔ اللہ کی مدد سے مراد کس کی مدد ہے؟ دین کی مدد ہے، دین کی حمایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ نے وعدہ کیا ہے میں تم میرے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ میں تمہاری مدد کر دوں گا۔ اور فرمایا کہ ولا تضرونه شیئا، اور تم کوئی کسی طرح کی شیء، تھوڑا سا بھی نقصان، یہ تنوینوں پر تنکیر کی ہے جی۔ یہ شیء کو عربی جو ہے آج کل شویا بولتے ہیں، لفظ شیئن ہے، شیئن فشین، تھوڑا تھوڑا، تو آج عربی جو ہے اس کو شویا کہتے ہیں، بس تھوڑا تھوڑا جو ہے نا، ڈاکٹر ٹیکہ لگانے لگے تو عربی میں کہے گا بھائی شویا تکلیف تھوڑی تھوڑی ہیں، وہ ذرا برداشت کرو آپ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہود علیہ السلام نے یہاں ارشاد فرمایا کہ ولا تضرونه شیئا، تم اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کر سکو گے تھوڑا سا بھی۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرے رب جو ہے وہ ہر شے پر، یعنی ہر شے کے مقابلے میں حفاظت فرمانے والا ہے۔ ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آیت مبارکہ بیان کرنے کے بعد ان کی دھمکیاں، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی وعید سنائی۔ وہ ہود علیہ السلام کو تکلیف دینے کے در پہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم تم سب کا صفایا کر دیں گے۔ اگلی آیت مبارکہ میں، اس آیت مبارکہ میں وعید ہے، اور اگلی آیات مبارکہ دو جو ہیں ان آیات، بلکہ اگلی آخر تک مضمون تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب نازل کیا اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائی۔ دیکھیں اس مضمون پر ہم غور کرتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام جو ہیں، آپ ہود علیہ السلام ہو یا پیچھے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جو ان کا قصے کا آخر، ہود علیہ السلام کے قصے کا آخر، حضرت سمود نعوذ باللہ، حضرت صالح علیہ السلام کے قصے کا آخر، ہیں جی، اور ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا آخر، جتنے بھی یہاں پہ بیان ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے یہی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاک انبیاء کرام علیہ السلام نے جو تکالیف اٹھائی ہیں، ان تکالیف کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی بھی آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی بھی آئی ہے۔ پیچھے دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ اللہ تعالیٰ نے 2 رکوع میں بیان فرمایا، 950 سال تبلیغ فرمائی، بالآخر فتح کس کی ہوئی؟ نوح علیہ السلام کی، ساری قوم غرق ہو گئی۔ ہود علیہ السلام کا قصہ دیکھ لیں، آپ کے اور آپ کے 4000 ماننے والوں کے علاوہ ساری قوم تباہ ہو گئی۔ صالح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں، آپ کے اور آپ کے ماننے والوں کے علاوہ سارے کے سارے برباد ہو گئے، سارے مارے گئے۔ صالح علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے
کہ آپ جو ہے اپنے ماننے والوں کو کشتی میں سوار کر لیں، آپ بچ جائیں گے۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کو یہی حکم ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا ان پر عذاب آنے والا ہے، آپ ان سے الگ ہو جائیں۔ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کو یہی حکم ہوتا ہے ان پر عذاب آنے والے، آپ یہاں سے الگ ہو جائیں۔ تکالیف اٹھائی ہیں پہلے، بعد میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ عذاب آنے والا ہے، آپ یہاں سے الگ ہو جائیں۔ اب آپ کی فتح آنے والی ہے، یہ سارے کے سارے تباہ ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال دیکھ لیں، ان کی تبلیغی جد و جہد کو دیکھ لیں، اگلے رکوع میں وہی بیان ہوئے، اگلے سے اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے نکال لیا، پیچھے جو ہے وہ اپنے سر میں جوتے مار مار کے مر رہے ہیں، وہ کیسے تباہ و برباد ہوئے، کیسے ذلیل و رسوا ہوئے۔ یعنی آسانی آتی ہے، تکالیف کے بعد آسانی ضرور آئی ہے، لیکن وہ آسانی آنے کا جو انداز ہے، آسانی دینے کا جو انداز ہے، یہ میرے رب تبارک و تعالیٰ کی سنت مختلفہ ہے، یہ سنت واحدہ نہیں ہے۔ ہر ایک کو جو آسانی دی وہ ایک ہی آسانی دی، نہ ایسا نہیں ہے جی۔ نوح علیہ السلام کو فرمایا کشتی میں سوار ہو جائیں، باقی نبیوں کو فرمایا آپ یہاں سے الگ ہو جائیں، جی عذاب آنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ملک سے ہی دوسرے ملک روانہ کر دیا، اب ان پر عذاب آئے گا، اب ان کی پکڑ ہوگی۔ تو اس طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسانیاں دی ہیں نا انبیاء کرام علیہ السلام کو، ان کی انداز مختلف ہیں، ان کا طریقہ مختلف ہے۔ اور یہاں میرے آقا علیہ السلام کو دیکھیں، آقا علیہ السلام کو جو آسانی ملی ہے وہ ان سب سے ہٹ کر ہے۔ ان کو آسانی دی، ان کو دشمنوں کو غرق کر کے، سب کو تباہ کر کے، سب کو برباد کر کے، کسی کا کچھ نہیں چھوڑا۔ اور میرے آقا علیہ السلام کو آسانی کیا ملی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام طائف جا رہے ہیں، وہاں جا کر کے آقا علیہ السلام کے رشتہ دار تھے، وہ حضور کے رشتہ دار تھے۔ آقا علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، وہ سردار تھے طائف کے، 4 بھائی تھے، ایک ایک کو الگ الگ کر کے سمجھایا آقا علیہ السلام نے، اور سارے کے سارے ایسے نکلے۔ انہوں نے جناب لوفر قسم کے، لچے قسم کے لڑکے آقا علیہ السلام کے پیچھے لگا دیے، آقا علیہ السلام کو پتھر مار رہے ہیں اور جناب وہ جملے کس رہے ہیں، بھپتیاں کس رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ اس وقت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں جب میرے آقا علیہ السلام کے نالین شریف خون سے بھر جاتے ہیں، پنڈلی مبارکہ پر خون بہتے بہتے جو ہے وہ نالین تک پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ اسی سفر میں آقا علیہ السلام جو ہیں حضور پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا، آقا علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے۔ آپ غور کریں گے اس بات پر، کتنی آقا علیہ السلام نے تکالیف شاقہ اٹھائی ہیں دین متین کے لیے۔ یہ تکلیف تو آئی، جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ ابھی حکم فرمائیں، میں 2 پہاڑوں کو اس طرح ملا کے ان سب کو پیس دیتا ہوں، ان میں ایک بھی نہیں بچے گا ان میں۔ اللہ اکبر! میرے آقا علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے کیا جملہ نکلا، کیا ارشاد تھا میرے آقا علیہ السلام کا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل یہ نہیں پڑھتے نا کلمہ تو نہ پڑھیں، ان کے بچے کلمہ پڑھیں گے، ان کے بچے کلمہ پڑھیں گے۔ کیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ! تو آپ حیران ہوں گے، آپ کا ہند، یہ سندھ، ملتان تک جس بندے نے آ کے کلمہ پڑھایا، لوگوں کو مسلمان کیا ہے، یہ طائف والوں کا ہی بیٹا 18 سال کا محمد بن قاسم تھا۔ سوچ سکتے ہیں آپ اس بات کو؟ طائف والوں کا بیٹا تھا۔ اور دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، خلاق کائنات نے نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ وہ تفصیلاً آپ کے سامنے بیان ہو چکا، ہاں جی، سام، یافس، اس طرح کر کے 4 بیٹوں، کنعان۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، انہی کے 4 بیٹوں کی وجہ سے الاطراف الاربعہ کہا جاتا ہے۔ 4 دانگ عالم کا جو لفظ بولا جاتا ہے وہ انہی کے 4 بیٹوں کی وجہ سے بولا جاتا ہے۔ انہی کے 4 بیٹوں کی وجہ سے پھر دنیا ساری آباد ہوئی، پھر دنیا آباد ہوئی، دنیا میں لوگ جمع ہوئے، پیدا ہوئے، انہی کی نسل سے سارے، پھر وہ سارے ختم ہو گئے تھے نوح علیہ السلام کے دور کے۔ انہی کی وجہ سے الاطراف الاربعہ کہا جاتا ہے، 4 جانب کہا جاتا ہے۔ وہ 4 جانبیں جو ہیں وہ انہی یہی 4 بیٹے ہیں۔ اور یہ پریشانی والی بات یہی تھی کہ کنعان تو ڈوب گیا تھا، تو 4 بیٹے پھر کیسے ہیں؟ 4 بیٹوں کی نسل جو کہی جاتی ہے نا، انہی کے 4 بیٹوں کی اولاد تھی، وہ کیسے پھر؟ آپ کو حیرانگی ہوگی، اسی کنعان کا بیٹا جو تھا وہ نام اس کا خوش رنگ تھا، اس کو خوشنگ کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ خوشنگ، خوش رنگ نام تھا اس کا۔ اور اس کے 2 بیٹے تھے، ہند اور سندھ، بعد میں ہند اور سندھ علاقے بنے ان کے نام سے۔ یہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹا کنعان جو ہے وہ تو ایمان نہیں لایا تھا،
لیکن اس کا نوح علیہ السلام کا جو پوتا تھا کنعان کا بیٹا خوشنگ، یہ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کی تعلیمات پر تھا، یہ بندہ مومن تھا، یہ کشتی میں سوار تھا، اسی کی یہ اولاد تھی۔ پھر آگے جو ہے نا وہ آگے ان کی اولاد میں یہ قابل زابل یہ سارے کے سارے یہ اسی کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ پورا علاقہ جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہندوستان، ہندو سندھو، یہ سارے کے سارے یہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے پوتے کی اولاد میں سے ہیں۔ آسانی آئی ہیں بعد میں ہیں، آج بھی جو غلبہ دین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لوگ ہیں، یہی علاقوں سے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کو توفیق عطا فرماتا ہے ہیں۔ آج بھی جو غیرت ایمانی دینی آپ کو دکھائی دے رہی ہے وہ یہی علاقے ہیں، نہیں سمجھ آیا آپ کو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی انبیاء کرام علیہ السلام کو جو آسانی عطا فرمائی نا، وہ آسانی وہ الگ تھی۔ میرے آقا علیہ السلام کو جو آسانی دی، ان کی آسانی یہ تھی کہ دشمن سارے تباہ و برباد ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کو آسانی یہ دی کہ حضور کے دین کی راہ میں جو روڑے اٹکانے والے تھے، میرے آقا علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے یہ لفظ نکلا، میرے آقا علیہ السلام میں جبریل یہ نہیں نہ پڑھتے کلمہ، ان کے بچے کلمہ پڑھیں، ان کے بچے کلمہ پڑھیں گے۔ اور بچے نے کیسا کلمہ پڑھا؟ پھر محمد بن قاسم 18 سال کا جوان جو ہے، یہ اطلاع پہنچتی ہے کہ جناب سندھ کے اندر راجہ داہر نام کا منحوس ہے، وہ جناب حملہ کرتا ہے، اس طرح ایسے ایسے کر کے مسلمانوں کے قافلوں پر حملہ کر دیتا ہے، بچیوں پر حملہ کر دیتا ہے، بہنوں پر حملہ کر دیتا ہے، ایسا گھٹیا اور ذلیل قسم کا بندہ ہے۔ لیکن وہ جب وہاں سے آیا نا، دریائے سندھ پہ آ کے ڈیرے ڈالے تھے اس نے، محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے دریائے سندھ پہ آ کے ڈیرے ڈالے، یہاں آ کے ٹھہر گیا۔ اس کی بیوی جو ہے راجہ داہر کی، وہ راجہ داہر خواب دیکھتا ہے کہ جناب اس پہ حملہ ہونے والا، یہ ہے وہ ہے۔ اس نے کہا کہ اس نے پنڈتوں کو بلایا، پنڈت سارے جمع ہو گئے، انہوں نے کہا بھی میں نے خواب دیکھا ہے ایسا ایسا کہ مجھ پہ حملہ ہونے والا ہے۔ اس نے کہا کہ پھر بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ چلو، آپ فلاں جگہ مندر ہے بیابان جنگل میں، تو وہاں جا کر کے ہم آپ کے لیے جو ہے نا وہ پڑھائی کریں گے، منتر شنتر پڑھیں گے وہاں پہ، تو پھر ہی معاملہ صحیح ہو سکتا ہے۔ باقی پنڈت جو تھے انہوں نے یہ مشورہ دیا، انہوں نے کہا کہ چونکہ محمد بن قاسم کی اطلاع تو ان کو پہنچ چکی تھی، انہوں نے کہا کہ محمد بن قاسم یہاں پہنچ چکا ہے لشکر لے کر کے، آپ کا یہاں سے نکلنا مناسب نہیں، آپ اپنی بیوی کو بھیج دیں، آپ اپنی بیوی کو بھیج دیں، آپ کی بیوی جو ہے وہ ساتھ چلی جائے، تو رات کے وقت پڑھائی کرنی ہوگی مندر پر بیٹھ کر، تو یہ لشکر جو ہے یہیں سے خود ہی روانہ ہو جائے گا۔ محمد بن قاسم وہ پنڈت جو ہے نا وہ لے کے روانہ ہوا، ظاہری بات ہے بادشاہ کی بیوی تھی تو وہ حسن جمال تو اندھیر کا تھا۔ جنگل میں پہنچے تو پنڈت کی طبیعت خراب ہو گئی، نیت خراب ہو گئی اس کی، وہ پھرنے لگا۔ اس نے جیسے اس کو ہاتھ ڈالا پکڑنے کے لیے تو وہ خاتون سمجھ گئی کہ یہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس زور سے چلائی، اچانک سے ایک جوان جو ہے نا وہ بھاگ کے سامنے آتا ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا یہ پنڈت ہے، یہ مجھے میرے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا ہے۔ نوجوان نے وہیں پہ تلوار نکالی، اس کی گردن اتار دی۔ انہوں نے کہا آپ ہیں کون؟ آپ تو میرے لیے جو ہے نا وہ رحمت بن کے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا میرا نام محمد بن قاسم ہے، میرا نام محمد بن قاسم ہے، ہیں جی، تو میں مسلمانوں کے لشکر کا سپہ سالار ہوں، میں آیا ہوں یہاں حملہ کرنے کے لیے۔ اس نے کہا پھر آپ حملہ کرنے آئے تو میں اسی راجہ داہر کی بیوی ہوں۔ وہ دیکھ کے حیران ہو گئے۔ اس نے کہا ایک طرف یہ محمد بن قاسم جو عزتوں کا رکھوالا ہے، اور ایک طرف میرا شوہر جو عزتوں کا چور ہے۔ اللہ اکبر۔ اس خاتون نے وہیں پہ کلمہ پڑھا، اور اس کا جو قلعہ تھا وہ ہزاروں ایکڑ پر مشتمل تھا، ہزاروں ایکڑ پر، اتنا لمبا چوڑا قلعہ، اور اس کی دیواریں ویسی موٹی موٹی تھیں کہ وہاں تک پہنچنا آسان تھا، سخت سیکورٹی تھی۔ اس خاتون نے محمد بن قاسم رحمہ اللہ کو وہ ساتھ لیا، ایک گھوڑے پر وہ خاتون سوار ہے، ایک پر محمد بن قاسم سوار ہیں، لے کے آئی دریائے سندھ کی طرف، جو ایک کھڑکی کھلتی تھی بالکل سیدھی بادشاہ کے راجہ داہر کے گھر میں جاتی تھی۔ تو خاتون نے کہا کہ یہ کھڑکی ہے، فلاں دن فلاں وقت میں بادشاہ یہاں آ کے لیٹتا ہے، تو آپ جو ہے نا جب بھی آئیں اسی کھڑکی کی طرف سے آئیں، میں آپ کے ساتھ مدد کے لیے تیار ہوں۔ دادا لگے ہیں جی۔ ایک طرف میرے آقا علیہ السلام جب ان کے وڈیروں کو کلمہ پڑھانے جاتے ہیں، اکیلے جا رہے ہیں تو کوئی بندہ بات نہیں سنتا،
میرے آقا علیہ السلام نے صرف اتنا فرمایا تھا کہ فرمایا کہ یہ نہیں پڑھتے کلمہ تو ان کے بچے کلمہ پڑھیں گے۔ قربان جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر بھی دیکھ رہی ہوگی کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے بچے کلمہ پڑھیں گے۔ رب فرماتا ہوگا میں حبیب اتنی رحمت فرماؤں گا تیری اس قربانی پر، اس تکلیف اٹھانے پر کہ ان کے بچے صرف کلمہ نہیں پڑھیں گے، ان کے بچے کلمہ پڑھائیں گے بھی آگے جا کے۔ پورا سین کلمہ پڑھ گیا۔ یہ نوح علیہ السلام کی جد و جہد کو دیکھ لیں، انہیں کی اولاد ہے ساری، اور پھر میرے آقا علیہ السلام کو جنہوں نے تکلیف دی تھی، میرے آقا علیہ السلام ان کے بچے کلمہ پڑھیں گے۔ وہ بچے کلمہ پڑھے تو کیا کلمہ پڑھانے والے بن گئے؟ اس طرح کر کے محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے اکیلے جا کر کے راجہ داہر کا صفایا کر دیا۔ بتائیں، راجہ داہر کا جب وہ قتل ہوا تو پھر جناب ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ سارے پنڈت جناب اپنی گنجی ٹنڈے، وہ جو ماتھے رنگے ہوتے ہیں انہوں نے، وہ سارے جناب بھاگ رہے تھے اپنے گتھلے تھیلے اٹھا کے۔ انہوں نے کہا جی راجہ گیا تو بچتے ہم بھی نہیں۔ یہ بھی ساری وہ فتح جو ہے وہ اس خاتون کے سر جاتی ہے جس خاتون نے مدد کی تھی۔ بات یہاں روک کے کہ حضور کے کلام میں اثر کیسا ہے، یہی کلام فرمایا تھا نا حضور نے، اثر کیسا ہے۔ ایک بات میں مزید سناتا ہوں، اس کے بعد میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت امام شعبہ رحمہ اللہ، آپ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ آپ جا رہے ہیں گلی میں، آپ کے علاقے کا بہت بڑا بدماش، اس کا نام ہے عبداللہ بن مسلمہ، سارے لوگ ہی تنگ ہیں، سارے لوگ ہی ڈرتے ہیں اس سے۔ آپ گھوڑے پر سوار ہیں، آپ کے شاگرد جو ہیں پیدل دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ نے حدیث شریف بیان کرنی تھی، بچے جو ہیں بڑی بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سارے بھاگتے ہوئے ساتھ جا رہے ہیں آپ کے گھوڑے کے ساتھ۔ استاد صاحب کے ساتھ جائیں، جلدی جلدی بھاگیں تاکہ ہم وہاں جا کر ان سے حدیث سنیں حضور کی۔ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اس کے گھر کے پاس سے گزرنے لگے تو یہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اس طرح کر کے، رکو بھئی یہاں رکو، کیا کرتے ہو آپ؟ امام شعبہ رحمہ اللہ فرمانے لگے میں حضور کی حدیث کا خادم ہوں، حدیث پڑھاتا ہوں، مجھے یہاں حدیث سناؤ، مجھے یہیں پہ حدیث سناؤ۔ امام شعبہ رحمہ اللہ فرمانے لگے یہ امام الانبیاء کا کلام ہے، دونوں جہان کے سردار ہیں، ان کا کلام ایسے پڑھوں گا میں یہاں کھڑے ہو کے؟ ادب نہیں ہے آپ کو؟ لیکن وہ چونکہ طبیعت کے ڈون تھے، مگر نہیں میں یہیں سنوں گا، اور خنجر باہر نکال لیا، کہا کہ یہیں پہ قتل کر دوں گا آپ کو، سنائیں مجھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا وہ وقت تھا؟ امام شعبہ رحمہ اللہ نے فرمایا مجھے میرے استاد نے، ان کو ان کے استاد نے، ان کو ان کے استاد نے، ان کو حضور کے صحابی نے، ان کو میرے آقا علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کی۔ الفاظ دیکھیں کیسے ہیں۔ فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت یا فصنع ما شئت۔ حضور فرماتے ہیں جب تیری حیا مر جائے نا پھر جو مرضی کر تو۔ اندازہ لگائیں، وہاں اس کو نماز کے فضائل نہیں سنائے، روزے کے فضائل نہیں سنائے، چلو جی روزے کے فضائل، درود پڑھنے کے فضائل نہیں سنائے، بلکہ وہ حدیث سنائی جو اس کی طبیعت کو صحیح کرنے والی تھی۔ اتنا بڑا ڈون ہے، بیان کی حضور کی حدیث جو اس کے مزاج کے خلاف تھی اور اس کی طبیعت کو درست کرنے والی تھی حدیث، وہ سنائی۔ یہاں آگے کو بیان کر کے دیکھے، اچھے بھلے ملا دکھنے والے لوگ جو ہیں ان کو تکلیف اٹھ جاتی ہے، میرے خلاف بات کرتی بول بھی تیرے خلاف بات کی، تیری اصلاح کے لیے بات کی ہے، اپنا مزاج ٹھیک کر تو، اپنی طبیعت ٹھیک کر تو۔ یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں بھائی، تیرے خلاف بات نہیں کی بھائی، تیری اصلاح کے لیے بات کی ہے، تیرے دماغ میں جو خلل آیا ہوا ہے اس کو سیدھا کرنے کے لیے بات کی ہے۔ آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، آپ کو بیان کر دیں، چار بندے ایسے سود کے خلاف بیان کر دیں، وہ جی ہمارے خلاف تقریر کی ہے اس نے، رشوت کے خلاف بیان کر دیں، ہمارے خلاف بات کی ہے بھی اس نے۔ یہ کیا طریقہ؟ تمہارے خلاف نہیں کی بھائی، تمہاری اصلاح کے لیے کی ہے۔ امام شعبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر قربان جائیں، آپ نے فرمایا حضور فرماتے جب تیری حیا مر جائے نا تو جو مرضی کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سننا تھا کہ وہ بندے پہ لرزہ وہ کپ کپی طاری ہو گئی، لرزہ برندام ہو گیا، ہاتھ سے خنجر نیچے گر پڑا۔ انہوں نے کہا، امام شعبہ رحمہ اللہ نے دیکھا جب اس کی حالت غیر ہونے لگی ہے، آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہاں سے نکل پڑے، آپ کے شاگرد بھی روانہ ہو گئے۔ اب یہ بچہ جوان جو ہے جو اپنے علاقے کا ڈون تھا، یہ جہاں سے بھاگا اور بھاگا سیدھا سارا کچھ چھوڑ دیا، مدینے پہنچا، مسجد نبی میں داخل ہوا، جا کے لوگوں کو کہتے یار کوئی ہے بندہ یہاں پہ جو مجھے حضور کی حدیث روز سنایا کرے، جو مجھے حضور کی حدیث سنایا کرے، حضور کی حدیث پڑھایا کرے۔ انہوں نے کہا جی ہاں، یہاں پہ امام مالک پڑھاتے ہیں حدیث، آنے والے ہیں، بس ان سے پڑھ لیا کرو آپ۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب پڑھنے بیٹھ گیا بندہ عبداللہ بن مسلمہ، اور ایسی حضور کی حدیث پڑھی اس نے، کیا کرنٹ تھا آقا علیہ السلام کے اس فرمان میں، حدیث پڑھی آقا علیہ السلام کی، پھر موطا امام مالک کے راویوں میں یہی عبداللہ بن مسلمہ ہے۔
عبداللہ بن مسلمہ اسی کے راویوں میں. اور اگلی حیران کن بات یہ ہے امام بخاری کے استاد ہیں، امام بخاری کے بھی استاد ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے سماع کی ہے، عبداللہ بن مسلمہ رحمہ اللہ سے. ہیں جن کو قدر ہوتی ہے نا بھائی علم دین کی، وہ ذلت بھی اٹھاتے ہیں اور علم دین حاصل کرتے ہیں، علم دین نہیں چھوڑتے. نہیں سمجھ آ رہا؟ آج کل تو بچے کو کچھ تھوڑا ڈانٹ دیا جائے تو ابا اور اماں جو ہیں وہ بھی بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ ابا میں اور اماں میں دین کی فکر نہیں ہے، دین کی محبت نہیں ہے، بگڑ جاتے ہیں، والدین بگڑ جاتے ہیں. یہ میرے بیٹے کو ڈانٹ دیا آپ نے، ہو ہیں جی. یہ مزاج بن گیا ہمارے لوگوں کا، اسی لیے ہم علم دین سے محروم ہو رہے ہیں یار، قسم خدا کی کہہ رہا ہوں. پہلے جب چھوڑنے جاتے تھے نا والدین اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے، میرے دادا ابو نے بھی یہی کہا تھا، یہی کہتے تھے او جی یہ بچہ ہے ہمارا، اس کو ماریں آپ جس طرح مرضی، لیکن ہڈیاں ہماری ہیں، باقی سارا کچھ آپ کا ہے. لیکن یہاں کیا کہتے ہیں استاد جی ہاتھ لگا کے دیکھیں پھر آپ کی ہڈیاں بھی نہیں رہیں گی. ہے یا نہیں؟ پہلے شاگرد ڈرتے تھے، اب استاد ڈرتے ہیں بیچارے. استاد ڈرتے ہیں جناب یہ بچہ چھوٹا سا ایک گٹھ کا ایک بالش کا بچہ ہوتا ہے، چھوٹا سا ایک گز کا، فرعون سے بڑا ہوتا ہے. نمرودیت اس میں ایسی گھسی ہوئی ہے، فوراً سے پہلے او جناب پاپا فون کر دیں گے پولیس کو، ابھی استاد کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. میں نے کہا بیٹے استاد کی طبیعت جب ایسے ٹھیک ہوگی نا، استاد کو جب ایسا ڈر طاری ہوگا تو آپ پھر جاہل ہی رہیں گے، علم دین کے نور سے آپ پھر فارغ ہی رہیں گے، آپ کو کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے. ایک بادشاہ تھا، شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس نے اپنے بیٹے کو تختی دی. تختی جب لکھتے تھے ہم تب تو بھائی وہ دور ہی ختم ہو گیا. تختی دی، تختی کی جو مٹھ دی نا اس کے اوپر سونے کی تار سے یہ لکھ کے دیا، کہا کہ بیٹا استاد کی مار جو ہے نا یہ باپ کے پیار سے بہتر ہے. باپ کا پیار تجھے بگاڑ دے گا، لیکن استاد کی مار جو ہے وہ تجھے ایسا مؤدب بنائے گی، پھر بادشاہ بن جائے گا. اندازہ لگا. تو یہی پہ اسی بات پہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، کہاں وہ مزاج تھا، ایک روایت سناتا ہوں، ایک بات سناتا ہوں، حدیث نہیں. کہاں وہ مزاج تھا ہمارا کہ تکلیف اٹھا کر بھی حکمران ایسے ہوتے تھے. مدینہ منورہ میں بارش آتی تھی نا، اہل مدینہ جو ہیں وہ شہر سے باہر نشیبی علاقوں میں جہاں پانی جمع ہوتا تھا وہاں نہانے جاتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ جہاں پانی کھڑا ہوتا تھا وہاں نہانے جاتے تھے. تو حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ بھی بارش آئی مدینہ میں تو گھوڑے پر بیٹھ کر نہانے جا رہے ہیں. مدینہ کا گورنر جو ہے وہ بھی نہانے جا رہا تھا، وہ الگ گھوڑے پر تھا. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر ہیں. جاتے جاتے جیسے ان کا گھوڑا برابر ہوا، گورنر نے گھوڑا برابر کر کے امام مالک کو کہا حضور حدیث تو سنا دیں. اللہ اکبر. گورنر کو شوق بھی دیکھے کیسا ہے، حضور کی حدیث ہی پوچھ رہا ہے. یہاں کے گورنر ہیں وہ شادے ماجے گامے کی باتیں کرتے ہیں. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہا کہ حضور کی حدیث سنا دیں. اللہ اکبر. امام مالک رضی اللہ عنہ ایسے جلال میں آپ نے ڈانٹ دیا. کس کو؟ گورنر کو. میں تمہیں حیا نہیں آتی ہیں؟ گھوڑے پہ چلتے ہوئے سواری پر بے توجہی میں اور ایسی حالت میں تو حضور کی حدیث سننا چاہتا ہے، ادب نہیں ہے تجھے؟ امام مالک تو آگے چلے گئے، وہ گورنر وہیں سے پیچھے ہٹایا اور رونے لگا. روتے روتے قاضی مدینہ کے پاس گیا، کہنے لگا مجھ سے بے ادبی ہو گئی ہے حضور کی حدیث کی. امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، آپ نے مجھے ڈانٹ دی ہے، آپ ناراض ہو گئے ہیں، بتائیں میری کیا سزا بنتی ہے؟ میری کیا سزا بنتی ہے؟ میں حضور کی حدیث کی بے ادبی کر بیٹھا ہوں، بتائیں. غور کریں ذرا، کہاں وہ لوگ تھے اور کہاں آج کے لوگ ہیں. آپ لاکھ ان کو قرآن پڑھا لیں، لاکھ ان کو حضور کی حدیث پڑھا لیں، ہیں جی مزاج ان کا وہی رہے گا فرعونی والا. استاد کے سامنے کبھی آج جانے والی نہیں ہے ان میں. اور یہی وجہ ہے آج جی ان سے چھن گئی ہے. آج ہیں جی تکبر بھی استاد کے سامنے ہو رہا ہے. اندازہ لگائیں یار، اکڑے بھی استاد سے پھرتے ہیں. کیا علم کا نور آئے گا یار؟ کچھ بھی ہاتھ آنے والا نہیں ہے. تو قاضی مدینہ نے سنی بات، فیصلہ سنایا. فرمایا کہ بات یہ ہے، تم سے جو آقا علیہ السلام کی حدیث کے معاملے میں یہ معاملہ پیش آیا ہے کہ تو نے ادب کا اظہار نہیں کیا وہاں پر، اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں چلتے ہوئے کہہ دیا کہ حضور کی حدیث سنائیں، یہ جو تجھ سے معاملہ ہوا، اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم پہ جلال کا اظہار فرمانا، تیری سزا جو ہے وہ 40 کوڑے بنتی ہے. کتنے کوڑے بنتی ہے؟ 40 کوڑے بنتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مدینے کا گورنر ہے، انہوں نے کہا جی اپنی قمیض جو ہے نا وہ کمر سے اٹھا لی. اس نے جلاد کو کہا جی مارو 40 کوڑے مجھے. امام مالک نہا رہے ہیں اور گورنر جو ہے مدینے کا وہ کوڑے کھا رہا ہے کہ حضور کی حدیث کی بے ادبی ہو گئی ہے مجھ سے.
اس کو کوڑے لگ گئے گورنر کو۔ دوسرے دن امام مالک رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے مسجد نبوی شریف میں، آپ کا حلقہ لگا ہوا ہے، بخور جو ہے وہ دھن رہا ہے، بخور کی دھونی اٹھ رہی ہے، خوشبو مہک رہی ہے پوری مسجد نبوی شریف میں، اور آپ بیٹھے ہوئے وہاں پہ۔ اللہ اکبر! انداز پتہ کیسا ہوتا تھا؟ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، امام مالک ساتھ یہ بھی کہتے حضور نے فرمایا، ساتھ اشارہ بھی کرتے یہ حضور تشریف فرمایا، آپ فرماتے ہیں۔ کیا انداز ہو! امام مالک رضی اللہ عنہ حدیث پڑھاتے ہوئے روتے تھے، انہوں نے کہا جی آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا جو میں دیکھتا ہوں نا، اور تم بھی دیکھ لو تو تمہاری حالت بھی یہی ہو جائے جو میں دیکھتا ہوں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت دوسرے دن وہ آیا جناب، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آ کر کے ساری درجہ لگا ہوا ہے، پڑھ رہے ہیں امام مالک سے حدیث۔ وہ آ کے بیٹھ گیا، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض گزار ہوا، حضور مجھے بھی حدیث سنائیں۔ اللہ اکبر! امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پڑھنی شروع کی۔ امام مالک کو اطلاع تو ہو چکی تھی کہ گورنر کو کوڑے لگے ہیں، اور لگے بھی 40 ہیں۔ آپ نے ایک حدیث سنائی، دوسری سنائی، تیسری سنائی، چوتھی، پانچویں، چھٹی، 10، 20، 30، 40 حدیثیں پوری سنائیں۔ وہ کہنے لگا حضرت کل ایک سنی تھی، ایک کا مطالبہ کیا تھا ایک سنا دیں تو کوڑے پڑے تھے، آج میں نے ایک کا عرض کیا تو آپ نے 40 ہی سنا دی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مقام جو تھا نا وہ ادب کا نہیں تھا، ہیں جی۔ پھر تو نے اپنے آپ کو خود حضور کی حدیث کی بے ادبی ہونے پر اپنے آپ کو عدالت کے سامنے کیا، عدالت نے تجھے کوڑے مارے، 40 کوڑے لگے، تیری یہ سعادت مندی دیکھتے ہوئے کہ تو نے اپنے آپ کو علم کے سامنے، حضور کی حدیث کے سامنے اتنا اپنے آپ کو حقیر کیا ہے کہ کوڑے کھانے پہ تو تیار ہو گیا ہے، لہٰذا اب تیری جو ہے نا وہ جزا کے طور پر یہی بنتا تھا کہ ہر کوڑے کے بدلے میں تجھے حضور کی ایک حدیث سناؤں میں۔ بتائیں نا یار، آج یہ ہیں یہاں پہ؟ آج تو کسی کو تھوڑا سا کہہ دیں ایسی جناب آگ لگے گی، جناب وہ بھاگتا پھرے گا ہر طرف، چار جانب جہاں بھی جائے گا چیخے گا چلائے گا، میری بےزتی ہوگی، میری توہین ہوگی، میری بےزتی ہوگی، میری بےزتی ہوگی۔ کیوں؟ مولوی صاحب نے مجھے مسئلہ بیان کر دیا، مولوی صاحب نے مجھے مسئلہ سنا دیا۔ بتائیں کہاں وہ حکمرانی بھی، گورنر بھی ہیں؟ اور کسی نے کہا نا کسی سے، جناب یہ بچھو رکھے ہوئے تھے، کسی نے بندے نے، ہوتے ہیں نا کئی سپیرے ہوتے ہیں کہ بچھو رکھنے والے ہوتے ہیں، اس نے کہا جناب یہ جو بچھو رکھے ہوئے ہیں آپ نے، تو ان میں کون سا ایسا ہے جس میں زیادہ زہر ہے؟ اس نے کہا اس کی پوچھل کو ہاتھ لگا کے دیکھ لے، اس کی پوچھ جو ہے نا دم، اس کو ہاتھ لگا کے دیکھ لے، تجھے پتہ چل جائے کہ کون سا زہریلا ہے۔ جو عقل سامنے میں نا کہ ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا جو ہے نا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ سچی بات ہے، آج تو ہر بندہ جو ہے نا اس کا دماغ حکمرانوں سے بھی اونچا جا چکا ہے، اونچا جا چکا ہے دماغ۔ آپ کلمہ حق کی دین حق سنا دیں اس کو، فوراً سے پہلے طبیعت بگڑ جائے گی اس کی، مجھے کہہ دیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منافقوں کی نشانی بیان کی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، میں جب ان کو کہا جائے کہ تو اللہ سے ڈر، فرمایا کہ فوراً ان کی بےزتی ہو جاتی ہے، فوراً ان کی بےزتی ہو جاتی، توہین ہو جاتی ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اس کا پھر اکڑ پن جو ہے نا دور کرنے کے لیے، اس کی طبیعت کو استری کرنے کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ پھر حسبہ جہنم، پھر جہنم ہی اس کو کافی ہے، وہی اس کی طبیعت ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یہاں جو اکڑے پھرتے نا دین سے، میں کہ یہاں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی۔ آج بڑی بڑی سوسائٹیوں میں چلے جائیں، وہاں دین بیان کرنے کی اجازت ہی کوئی نہیں، اس لیے اجازت نہیں ہے نہ کوئی چودھری چیما چٹھا جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے۔ بتائیں اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ مضمون جو ہے وہ اگلا وہ رہ گیا۔ بہرحال پچھلے مضمون کی اگلے مضمون کے ساتھ ایک مناسبت پیدا ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ تکالیف کے بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالی جو صلہ عطا فرماتا ہے، تو وہ صلہ پھر ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمایا ہیں۔ حضرت امام عبداللہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں وہ اپنے علاقے کے ڈون تھے، اور کہاں جناب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسا انعام عطا فرمایا کہ امام بخاری کے بھی استاد بنے ہیں۔ کہاں وہ جناب لوگوں کو تنگ کیا کرتے تھے، کہاں جناب ایسے وہ نیک بنے، حضور کا فرمان سن کر کے مسجد نبوی میں بیٹھ کے حضور کی حدیث سننے والے بن گئے۔ امام مالک کے شاگرد صرف شاگرد ہی نہیں بنے، بلکہ موطا امام مالک کے راویوں میں حضرت عبداللہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا۔